بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچے، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ چونکہ آج کل ہماری سرگرمیاں لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس وبا کی وجہ سے مختلف ہو گئی ہیں، تو ان حالات میں آپ نے اپنی ایجوکیشن فیلڈ کو جو ہے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ آپ نے اسے جاری رکھنا ہے اور اس وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ اب تعلیمی ادارے اس وبا کی وجہ سے بند ہیں، تو اب آپ کو آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سارا جو ہے آپ کی کامیابی، آپ کے مستقبل اور آپ کی تعلیمی میدان، تعلیمی کیریئر کے لیے سارا کچھ ہے۔ تو ان حالات میں آپ لوگوں کے بھی یہ فرائض ہیں، آپ بچوں کے بھی یہ فرائض ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو ہر روز دیے جانے والے لیکچر کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹیچ رکھیں اور اسے بر وقت سنیں، اسے کتاب سے پڑھیں، جو یونیک نوٹس ہیں آپ کے پاس آپ اس سے تیار کریں۔ کچھ یہ ابھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے کچھ طالبات جو ہیں وہ تھوڑا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی لیکچر ہے، آج نہیں تو کل سن لیں گے، بعد میں سن لیں گے۔ تو یہ جو ہے فلسفہ، یہ تھوڑا سا بعض اوقات مسائل پیدا کرتا ہے۔ یعنی مسائل اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بوجھ ہو جاتی ہے، برڈن بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ اپنا لیکچر سنتے ہیں، پھر آپ اسے کتاب سے بلکہ کتاب آپ نے ساتھ رکھنی ہوتی ہے، یا آپ سننے کے بعد کتاب سے ریڈنگ کرتے ہیں، اس میں سے شارٹ آپ دیکھتے ہیں کون کون سے بن سکتے ہیں، ایم سی کیوز کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور پھر آیا کہ وہ جو آج ہم نے ٹاپک اس لیکچر میں ہمیں پڑھایا گیا ہے، اس لیکچر کا، اس ٹاپک کا بورڈ پوائنٹ آف ویو سے کیا مطلب ہے، اس کا کردار ہو سکتا ہے۔ آیا کہ وہ سابقہ کسی سال میں پیپر میں آیا ہے، یا اس کا کوئی پورشن آیا ہے، یا اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی فارم چینج کر کے سوال پوچھا گیا ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایزی ٹائم ہے اور فری ٹائم ہے، اور جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ، تو آپ اسے بھرپور طریقے سے تیار کریں، بھرپور توجہ کے ساتھ۔ جس طرح سے ہم آپ کو جب کلاسز میں پڑھاتے ہیں تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے جی کیا کیا، آپ نے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں، آپ نے کل اس کو پڑھ کے آنا ہے، اور پھر ہم آپ سے اگلے دن جو ہے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کا یہ کام دیا تھا، آپ نے یہ ایم سی کیوز بنائے ہیں، یا آپ نے شارٹ لکھے ہیں، یا آپ نے اس کی ریڈنگ کی ہے، یا آپ نے اس کا ڈائیگرام بنایا ہے، جو بھی جو بھی اس میں اس سے متعلقہ جو مواد ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو بالکل آپ نے اپنے آپ کو ابھی بھی اسی جو ہے وہ طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پڑھانے کے بعد آپ کو ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی، کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، تو آپ ہمیں اسے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھیں، تو ہم پھر اس کا آپ کو دوبارہ سے جواب دیں۔ آپ کو پیپر دیے جاتے ہیں سولو کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے اس میں انوالو رکھیں، اور ہر روز کا
روزانہ کی بنیادوں پر آپ اس کو پڑھتے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے آسان بھی ہو اور وہ آپ کے لیے زیادہ بوجھ بھی نہ ہو، اور اگر 2-4 لیکچر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اور تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہونے لگتے ہیں کہ جی اب تو زیادہ ہو رہا ہے، تو اب اس کو مطلب بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے کہ جی آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے، جی کوئی بات نہیں آج آف کر لیتے ہیں، آج چھٹی ہے کل پڑھ لیں گے، تو یہ جو ہے اس سے تھوڑا سا نا آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے آپ نے اس کو بر وقت ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اور ان حالات میں رہتے ہوئے جو ہے آپ نے آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی ذات یعنی کہ آپ اپنی سرگرمیوں پہ بھی توجہ دیں۔ آپ سب سے بڑی بات جو ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ ہے آپ کا اخلاق، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ، بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ آپ کا بات کرنا، چاہے ان بات کرنے والوں میں معاشرے کا کوئی بھی کردار ہو، آپ کے اساتذہ ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہوں، تو آپ کا کردار جو ہے ایک سلجھے ہوئے، ایک پڑھے لکھے اور با اخلاق شخصیت ہونے چاہیے آپ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ اپیل کرتا ہے، یہ آپ کی عزت بڑھاتا ہے معاشرے میں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پرخلوص ہو کے بات کرتے ہیں، صاف نیت ہو کے آپ معاشرے کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس میں آپ کا عزت اور وقار بڑھتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ان باتوں پہ بھی عمل کریں، اور اس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اخلاق، آپ کا ملنا، آپ کا سوسائٹی میں رہنا جو ہے یہ پازیٹیو ہونا چاہیے، آپ کا کردار مثبت ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سلیبس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ ہم سب کو، تمام انسانوں کو ہر طرح کی بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اس اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو بیٹے ہم اپنا جو سلیبس ہم نے جو ابھی ہمارا چل رہا تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے تھیوری ویلیو آف منی کا چیپٹر، یعنی اس سے پیچھے جو ہے وہ ہم نے تھیوری آف منی پڑھا ہے۔ تو ہم اس بیسیکلی تھیوری آف منی چیپٹر کے ساتھ ویلیو آف منی بعض کتابوں میں یہ الگ سے چیپٹر ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارا اکنامکس ہے بیٹے، سیکنڈ ایئر اکنامکس پارٹ 2، اور اس میں جو ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ ہے ویلیو آف منی، زر کی قدر یا قدر زر، یہ ہمارا چیپٹر ہے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بنیادی طور پر ہم نے اس میں ٹاپک پڑھنے ہیں۔ ایک اس میں ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے کیو ٹی ایم کا، جو کہ ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں اسے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ایک ہم نے اس میں پڑھنا ہے انفلیشن کے بارے میں۔ تو آج ہم اپنی بات کا آغاز جو ہے انفلیشن سے کرتے ہیں کہ یہ انفلیشن کیا ہے، کسے کیا کہا جاتا ہے۔ ہم بیٹے یہاں سے اب بات کو شروع کریں گے۔ یہ انفلیشن، ٹھیک ہے، اردو میں اسے کہا جاتا ہے افراط زر، افراط زر، اور عام جو ہم اس کا لے سکتے ہیں مطلب وہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مہنگائی جب ملک میں قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو انفلیشن، افراط زر۔ اگر آپ اردو میں دیکھیں نا جی، افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جانا، زیادتی، مقدار کا، زر کا مطلب پیسہ۔ تو یہ
افراط زر، اس میں ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے کہ افراط زر یا انفلیشن کسے کہا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کازز آف انفلیشن کہ ہوتا کیا ہے، یعنی کہ کیسے یہ جو ہے وہ اس انفلیشن کے بارے میں ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ ایک تو ہم پڑھیں گے اس کا انٹروڈکشن، یعنی اس کا تعارف، اور پھر ہم بات کریں گے اس کی ڈیفینیشن کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا کازز یا ریزن، فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے ایفیکٹس کہ یہ کیسے ہمیں جو ہے وہ اس کو ہمارے لیے ہارمفل کتنا ہوتا ہے۔ کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، کہ افراط زر کو جو ہے وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، کہ اگر مہنگائی ملک میں ہو جاتی ہے تو اسے، یعنی کہ ایک ہم پڑھیں گے اس کا تعارف، بات کریں گے کہ افراط زر ہے کیا، پھر افراط زر کی تعریف پڑھیں گے، پھر اسباب، افراط زر کے اسباب یا وجوہات اور اس کے اثرات، پھر افراط زر کا علاج یا سدباب، افراط زر کو ہم ختم۔ جس طرح سے ہم باقی سوشل ایولز کی بات کرتے ہیں، کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پر کیپیٹا انکم کا کم ہو جانا، نیشنل انکم کا کم ہو جانا، سیونگ ریٹ کم ہونا، کنزمپشن کم ہو جانا، ڈیمانڈ سپلائی کا ڈس ایکویلیبریم ہو جانا، ہورڈنگ، بلیک مارکیٹنگ، اللیگل ارننگ، انڈر گراؤنڈ اکانومی، بلیک منی، تو بہت سارے جو ہے وہ اکانومک پرابلم ہماری اس سسٹم میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں سے ہم ایک جو ہمارے لیے ایک برننگ ایشو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا آپ سب سے اہم مسئلہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی اکانومی کا، وہ ہے مہنگائی یا افراط زر۔ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مہنگائی یا افراط زر جب ملک میں ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک سیکٹر پہ، کسی ایک کلاس پہ، کسی ایک کمیونٹی پہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک پر اس کے اثرات جو ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے ملک کی جو کرنٹ سچویشن ہے، اس میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے خطرناک ہے۔ یعنی ہم پہلے کیا پڑھیں گے، انفلیشن کو عام زبان میں ہم، ویسے تو اردو میں سے کہا جاتا ہے افراط زر، اور ہم اسے عام زبان میں سمجھنے کی خاطر جو ہے اسے ہم مہنگائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے جی، پہلے ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی افراط زر ہوتا کیا ہے، یعنی انفلیشن کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ انفلیشن ملک میں کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو ملک میں مہنگائی کا سبب بنتے ہیں، افراط زر کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب جب یہ ملک میں افراط زر ہو جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، تو اس کے برے اثرات، بیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ سوسائٹی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ پھر آخر پہ ہم جا کے بات کریں گے کہ اس مہنگائی کا حل کیا ہے، یعنی افراط زر جو ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول انفلیشن، افراط زر کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوٹ یعنی لائک سینٹرل بینک ہے، کیونکہ یہ جو انفلیشن کا تعلق سینٹرل بینک سے ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک جو ہے یہ وہ اتھارٹی ہوتی ہے جو نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی ہوتی ہے، کرنسی جاری کرتا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے یہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے QDM پڑھا تھا،
کیو ٹی ایم آپ کو یاد ہے، اس سے لاسٹ میں ہم نے کیو ٹی ایم پڑھا ہے. تو کیو ٹی ایم کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ سپلائی آف منی اگر انکریز کر جائے تو پرائسز بڑھ جاتی ہیں اور ویلیو آف منی کم ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر اسی صورتحال کو انفلیشن کہتے ہیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیٹا پٹ کر کے ہم نے یہ پروف بھی کیا تھا کہ سپلائی آف منی کو ہم جب بھی بڑھائیں گے، اس میں ہم نے کیا کیا تھا کیو ٹی ایم میں کہ ہم نے سپلائی آف منی کو ڈبل کیا تھا تو پرائسز ڈبل ہو گئی تھیں، اور سپلائی آف منی کو ہم نے جب ہاف کیا تھا، کم کیا تھا، تو پرائسز بھی کم ہو گئی تھی اور ویلیو آف منی بڑھ گئی تھی. تو بیسیکلی جو فرسٹ جو ہے نا سائیڈ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ سپلائی آف منی کو بڑھانے سے افراط زر یا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جی تو بچے ہم اپنی بات کو یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو جو بات اس میں سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب انفلیشن بیسیکلی ہم کس کو کہتے ہیں. یہ والی بیٹے انفلیشن جو ہے افراط زر، اس کی جو ہے 4 میں آپ کو پوائنٹ اس کے لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ چاروں پوائنٹ اس بات کا مطلب انفلیشن ہوتا ہے. نمبر 1 یہ ایک تو یہ ہے، پہلی اس کی جو نشانی ہے انفلیشن کی وہ ہے انکریز سپلائی آف منی، سپلائی یا اس کو آپ کوانٹٹی بھی کہہ سکتے ہیں آف منی. جی کیا نشانی ہے پہلی اس کی کہ انکریز ان سپلائی آف منی. دوسری نشانی ہے جی اس کی کہ انکریز ان پرائسز. جو پوائنٹ اس کے ہو گئے. تیسری اس کی جو اس کی سمٹم ہے، اس کی نشانی ہے، علامت ہے، وہ ہے جی کہ ڈیکریز ان ویلیو آف منی. 3 پوائنٹ. اور اس کی چوتھی جو انڈیکیٹر ہے، اس کا چوتھی نشانی یہ ہے کہ ڈیمانڈ انکریزز مور دین سپلائی. یہ 4 نشانیاں ہیں اس کی. یہ 4 نشانیاں ہیں بنیادی طور پر. ان میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انفلیشن ہے. پہلی نشانی کیا ہے جی کہ زر کی مقدار میں اضافہ، زر کی مقدار میں اضافہ. پہلی نشانی کیا ہے کہ اگر سپلائی آف منی بڑھ جائے تو یہ انفلیشن ہے. دوسرا ہے اس کا نشانی قیمتوں میں اضافہ، کہ قیمتیں بڑھ جائیں. تیسری نشانی کیا ہے جی ڈیکریز ان ویلیو آف منی، زر کی قدر میں کمی، زر کی قدر کا کم ہو جانا. اور ہے چوتھا ہے کہ طلب کا رسد سے بڑھ جانا. جی یہ 4 انڈیکیشنز ہیں، علامات. اس چاروں کا مطلب ہے
کہ ملک میں انفلیشن ہے. اگر یہ صورتحال ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ والی جو ہے یہ صورت میں ہوتی ہے بچوں کہ وین کیو ڈی از گریٹر دین کیو ایس. ایک دفعہ آپ کو یہ بھی یہاں سمجھا دیتا ہوں. ہم نے یہ بات کیو ٹی ایم میں بھی پڑھی ہے کہ یہ سپلائی آف منی ہے، ٹوٹل کوانٹٹی آف منی. اب اس میں یہ اگر یہ جب بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے انفلیشن ان اکانومی، ملک میں افراط زر ہو گیا ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پرائے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور تیسرا ویلیو آف منی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے. تو زر کی قدر میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو چیز پہلے فرض کیا ہم 10 روپے کی لے رہے ہیں، اب وہ 20 روپے کی، مطلب 10 روپے کی وہ چیز آدھی آ جائے گی، تو اس کوانٹٹی کو ہم زر کی قدر کہتے ہیں. اور تیسری اس کی چوتھی نشانی بچے کیا ہے کہ جب ڈیمانڈ ایکسیڈ سپلائی، کہ جب ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سپلائی سے. ان میں سے اگر کوئی ایک نشانی بھی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں افراط زر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہم نے بات کر لی کہ اس کو آپ نے پہچاننا کیسے ہے، کہ آپ کو کیسے آپ نے معلوم کرنا ہے، یا کون سی آپ نے اسٹیٹس سچویشن دیکھ کر یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ دیئر از انفلیشن ان اکانومی، کہ ملک میں افراط زر ہو گیا. یاد رکھنا بیٹے کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ بہت کرٹیکل کنڈیشن پیدا کر دیتا ہے. آپ کی تمام ایکٹیویٹیز، چاہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز سیل پرچیز کی ہوں، وہ پروڈکشن کی ہوں، وہ کنزمپشن کی ہوں، ٹریڈ ہو، ایکسپورٹ امپورٹ ہو، انفلیشن آپ کا ہر ایک سیکٹر کو افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں، اگر انفلیشن ہوتا ہے تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے، امپورٹ ہمارے لیے مہنگی ہو جاتی ہے. تو اب اسی طریقے سے اگر انفلیشن ہوتا ہے تو عوام کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، اور جب پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کنزمپشن جو ہے ہمارا کم ہو جاتا ہے. اب کنزمپشن کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو سپلائی اسی طریقے سے آ رہی ہوتی ہے، پروڈکشن یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک گیپ آ جاتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان، کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، سپلائی موجود ہے، تو وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس اکانومی کو جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. تو بہرحال یہ انشاءاللہ ہم جب اس کے ایفیکٹ پہ بات کریں گے تو وہاں پر ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ جب ایسے حالات ملک میں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب انفلیشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ کتنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور ہم اسے کیسے جو ہے وہ اسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ تو بات ہو گئی کہ انفلیشن کو آپ نے جو ہے وہ معلوم کیسے کرنا ہے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اکانومی میں جو ہے وہ انفلیشن ہو گیا. جی، اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اسی سے شروع کرتے ہیں انفلیشن، جی، اور اسے آپ اردو میں لکھیں گے افراط زر. ٹھیک ہے، یعنی کہ مہنگائی کا ہو جانا. اب جب انفلیشن ہو جاتا ہے، افراط زر ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ہماری اکانومی میں کیسے یہ گھر کرتا ہے. بیٹے اس کی ہم جو ڈیفینیشن لکھتے ہیں نا اس کی انفلیشن کی، وہ یہ ہے، جب ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کنٹینیوس انکریز
increase in general price level is known as inflation. تو یہ بیٹے ڈیفینیشن ہے انفلیشن کی کہ انکریز کنٹینیوس انکریز ان جنرل پرائس لیول از نون ایز انفلیشن. اردو میں اس کی تعریف یہ بنتی ہے کہ قیمتوں میں مسلسل اضافے کا نام افراط زر ہے. قیمتوں میں مسلسل اضافے کا نام افراط زر ہے. تو یہ ایک تو قیمت میں اضافہ، دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل پرائس بڑھے اور اس میں کنٹینیوسلی انکریز ہوتی جائے. دیکھیے یہ ہے کہ پہلے قیمت بڑھی ہے، پھر اور زیادہ ہو جائے، پھر اس سے اور زیادہ ہو جائے. تو یہ جو لگاتار اضافہ ہے، اس صورتحال کو ہم کہیں گے انفلیشن. اور ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ کنٹینیوس انکریز ان جنرل پرائس لیول. عام قیمتیں جو ہوتی ہیں، قیمتوں کا جو عام معیار ہوتا ہے، اس میں مسلسل لگاتار متواتر اضافے کا نام افراط زر ہے. اب یہ افراط زر مجھے دیکھنے میں آیا ہے کہ 5% سے لے کر 7% تک، 5% سے لے کر 7% تک، یعنی 5 سے 7% افراط زر یہ ہر اکانومی میں موجود ہوتا ہے. یہ ہر اکانومی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ ہارمفل، یعنی یہ ریٹ جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا. 5 سے 7% انفلیشن ریٹ ہر اکانومی میں موجود ہوتا ہے، چاہے وہ اکانومی بیکورڈ ہے، انڈر ڈیولپ ہے، ڈیولپنگ ہے یا ایڈوانس ہے. 5 سے 7% یہ جو ریٹ ہے یہ موجود ہے ہر اکانومی میں، یہ والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افورڈیبل ریٹ ہے. 5 سے 7% جو قیمتوں میں اضافہ ہے، قیمتوں کا بڑھ جانا جو ہے، یہ برداشت ہو سکتا ہے. اور اتنا یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کمپلسری ہے، انیوائڈیبل ہے. یہ ریٹ 5% سے 7% تک یہ اکانومی ہر ایک میں موجود ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ریٹ اس 7% سے اوپر جاتا ہے، یعنی اگر ہم 7% سے آن ورڈ کی بات کرتے ہیں، 7% سے آن ورڈ جتنا بڑھتا جائے گا یہ ریٹ، اتنا یہ پرابلم سیریس ہوتا جائے گا. 5 سے 7% میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ آپ سے ایم سی کیو بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ افورڈیبل یا بیئریبل انفلیشن لمٹ از، تو اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے؟ 5 to 7%. آپ سے شارٹ میں پوچھا جائے، آپ سے ایم سی کیوز میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ 5 سے 7% ہر اکانومی میں موجود ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ there is no a single economy in the world that is free from inflation. کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی اکانومی نہیں ہے جس میں انفلیشن نہ ہو. انفلیشن ہر اکانومی میں موجود ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ ڈومینیٹنگ ہے، وہ ایفیکٹو ہے، نہیں ہے. اب انفلیشن کا ہونا
اور اس کے آگے جو اگینسٹ میں اکانومی، اب اکانومی کی نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اکانومی انڈر ڈیولپ میں آتی ہے، بیکورڈ کنٹری ہے، بیکورڈ اکانومی ہے، تو اس کے لیے لائٹ انفلیشن ریٹ بھی زیادہ ہارمفل ہو سکتا ہے. اور اگر ڈیولپنگ ہے اس میں اس کو فیس کرنے کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے. ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں اگر انفلیشن ہے تو ان کی وہ زیادہ اسٹرینگتھ رکھتے ہیں، زیادہ پاور رکھتے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی یا اسے فیس کرنے کی. تو انفلیشن کا ہونا اور اس کے بعد وہ کتنا آگے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کتنا افیکٹ کر سکتا ہے، اس کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ وہ انفلیشن کس قسم کی اکانومی میں ہے. وہ اگر ایڈوانسڈ میں ہے تو اس کا ایفیکٹ اور ہوگا، اگر ڈیولپنگ بھی ہے تو اور ہوگا، انڈر ڈیولپ پہ ہے تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ریٹ ہو. مثلا ہم بات کرتے ہیں کہ کسی اکانومی میں جو ہے یہ 10% انفلیشن ریٹ ہے، 10%. تو اب یہ 10% انفلیشن ریٹ جو ہے یہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اکانومی کیسی ہے. اب ایڈوانس ہے اکانومی، ایڈوانس کنٹریز ہیں تو ان پہ اس کا اثر کم ہوگا، ڈیولپنگ ہے تو اس پہ زیادہ ہوگا، اور انڈر ڈیولپ ہے تو پھر اور زیادہ ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جنرل پرائس لیول ہمارا 5 سے 7% جو ہے یہ افورڈیبل ہے، بیئریبل ہے اور یہ ہارمفل نہیں ہے. 7% سے جب ہمارے انفلیشن ریٹ انکریز کرتا ہے تو اس وقت پرابلم ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ جنرل پرائس لیول جو ہے جب یہ بڑھتا ہے، یعنی کہ آپ یہاں پر لکھتے ہیں پرائس لیول. اب پرائس لیول کے بڑھنے کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ انفلیشن کا. تو پرائس کا بڑھنا جو ہے اس کی ریشو، اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. سپوز کرتے ہیں کہ اب جو ہے ایک آپشن ہم یہ رکھ لیتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اکانومی جو ہے مثلا پرائس ہے، فرض کیا یہ پہلے 7 ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ 7.1 ہو جاتا ہے، 7.2 ہو جاتا ہے، 8 ہو جاتا ہے، 8.5. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو انکریزنگ ریٹ ہے وہ مائنر ہے، ویری سلولی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپشن تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ پرائس جو ہے وہ 5 سے پھر ہو جائے 6، 7، 8، 9، 10 ایسے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر پوائنٹ میں انکریز ہو رہی ہے پرائس لیول، جبکہ یہاں پر پورے ایک ڈیجٹ میں ہو رہی ہے 5، 6، 7. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور آپشن ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ ہے کہ یہ 5 ہے، کے بعد 7 ہو جاتی ہے، پھر 9 ہے، پھر 10 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، 14 ہے، 16 ہے، 20. اس کی نیچر اور ہے. یا یہ ہے کہ 5، 15، 20، 30، 40. تو اب انکریز ہونا، پرائس کے انکریز ہونے کو انفلیشن کہا جاتا ہے. اور وہ کس ریشو سے انکریز ہو رہا ہے، کس طرح سے انکریز ہو رہا ہے، اب اس کی نیچر. مثلا یہ دیکھیں کہ اگر وہ بہت زیادہ، بہت ہی سلولی اگر وہ انکریز کر رہا ہے، ایک یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ایک تو پہلا آپشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ کریپنگ انفلیشن. ٹھیک ہے جی، کریپنگ انفلیشن بیٹے اس کو اردو میں کہتے ہیں رینگتا ہوا افراط زر. رینگتا ہوا یعنی کہ جس میں بہت مائنر انکریز ہوتی ہے، پوائنٹ میں ہو جائے یا اس سے کچھ بڑھ کر ہو جائے. ویری سلولی، وین جنرل پرائس لیول انکریزز ویری سلولی، دس سچویشن از نون ایز کریپنگ انفلیشن. اگر اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے تو یہ ہو جائے گا واکنگ انفلیشن.
یہ اس سے تھوڑا سا فاسٹ انفلیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر زیادہ فرق کیا تیزی سے بڑھتا ہے تو پھر رننگ انفلیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر بہت زیادہ بڑھتا ہے تو یہ ہائپر انفلیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے یہ والی کہ اب یہ ان کے پرائس کے انکریز ہونے کو ہم انفلیشن کا نام دے رہے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے چینج ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر بہت سلولی چینج ہو رہی ہے تو کریپنگ انفلیشن ہے. اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ شرح سے یا زیادہ ریٹ سے چینج ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے پرائس لیول، تو واکنگ انفلیشن ہو جائے گا. اس سے اگر زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہی ہے تو رننگ، بھاگتا ہوا انفلیشن ہو سکتا ہے، دوڑتا ہوا. اور اگر بہت زیادہ جو ہے وہ جنرل پرائس لیول انکریز کرتا ہے تو وہ ہائپر انفلیشن بھی ہو سکتا ہے، گیلپنگ انفلیشن بھی ہو سکتا ہے. اور تو اب ہم نے اس میں ابھی تک انفلیشن کے بارے میں جو چیز پڑھی ہے وہ انفلیشن کیا ہے، انفلیشن کو ڈیفائن کیسے کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کس طرح کا انفلیشن ریٹ افورڈیبل ہے، یا اس کے بعد کنٹینیوس انکریز ان جنرل پرائس لیول از کالڈ انفلیشن. انفلیشن ہوتا کیا ہے. اس کے بعد کچھ نیچر بتائی ہوئی ہیں، کچھ فارم بتائی ہیں، میں نے آپ کو سے ڈسکس کی ہیں کہ انفلیشن جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے ہم بات کریں گے انفلیشن کے کازز کی بات کریں گے، پھر اس کے ایفیکٹ کی بات کریں گے، اور پھر اسے جو ہے وہ اس کا علاج یا اس کا سلوشن کیسے ہو سکتا ہے. تو بیٹے اس میں آپ کے کچھ شارٹ ہو سکتے ہیں. مثلا انفلیشن شارٹ ہے، انفلیشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. کریپنگ انفلیشن ہے، واکنگ ہے، رننگ ہے، ہائپر ہے. تو یہ آپ اس میں MC کی طور شارٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ابھی آپ جو ہے فی الحال آپ کو جو اس میں پڑھایا ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں QTM کو فائنل کیا تھا، آج ہم نے انفلیشن اس لیکچر میں شروع کیا ہے. تو یہ لیکچر اس کا انفلیشن کا، افراط زر کا تعارف، تعریف، یہ میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اس کے اسباب، وجوہات اور اس کے اثرات اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ حافظ.